بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین الذی من تکلم سمع کلامہ ومن سکت علم ما فی نفسہ ومن عاش فعلیہ رزقہ ومن مات فإلیہ معادہ. والصلاة والسلام علی نبی الامی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. کائنات کی ہر شے اور دنیا کا ہر انسان، سنگریزوں سے لے کر اشرف المخلوقات انسان اور انسانوں سے لے کر فرشتے اور فرشتوں سے لے کر انبیاء، سب کی خواہش یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ خدا راضی ہو جائے. کچھ اس کی بارگاہ میں ایسا پیش کیا جائے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے. اور ہر ایک صبح شام اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کی روشنی میں اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ساری کائنات جس خدا کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہ خدا چاہتا ہے کچھ ایسا کیا جائے کہ میرا محمد راضی ہو جائے. وہ یہ سوچ رہا ہے، وہ کہتا ہے، اس نے ارادہ یہ کیا ہے کہ کچھ ایسا عطا کیا جائے کہ محمد راضی ہو جائے. اور اس نے اعلان بھی کر دیا کہ گھبرائیے نہیں، ان قریب میں آپ کو کچھ ایسا عطا کرنے والا ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اب اگر ہم پوچھیں کہ پیغمبر سے کہ حضور آپ کیسے راضی ہوں گے، آپ کس سے راضی ہیں، تو سیدھا جواب ہے جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں. زہرا سے پوچھا آپ کس سے راضی ہیں، کہا جس سے علی راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں. اور ان سے پوچھا کہ آپ کس سے راضی ہوں گے، کہا جس سے میرے بیٹے راضی ہیں، حسن و حسین راضی ہیں، ان سے میں راضی ہوں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تسلسل پروردگار عالم کی کوشش یہ ہے. اور یہ قرآن مجید ہے، اس میں کوئی روایت یا حدیث نہیں ہے جس کو ضعیف کہا جائے، کہ
پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو اب پتہ لگائیں کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو اللہ ان کو دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب اس کو پا کر راضی ہو جائے۔ پوری کتاب پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آیت تو آپ کو ملے گی، چونکہ قرآن مجید ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب ہم 30ویں پارے میں پہنچے تو ایک آیت نظر آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ کہ جس کا نفس مطمئن ہے، اے وہ کہ جس کا نفس مطمئن ہے، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ آپ سمجھے انداز دیکھیں، قرآن مجید نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے اے نفس مطمئن، تو مطمئن وہی ہوگا اور اطمینان کائنات کو وہی دے سکے گا کہ جو خود مطمئن ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے پوری کائنات میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ انسانوں کے پاس مشکل سے ملتی ہے، دولت مل جاتی ہے، سلطنت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، لیکن اطمینان نہیں ملتا، ڈھونڈنے جائیں تو اطمینان نہیں ملتا۔ تو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تو راضی ہو گئے، ہم راضی ہیں، اب تم بھی ہم سے راضی ہو جاؤ۔ وہ بہت مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں لے کے جائیں گے تو کہاں اس کو جو ہے اس کی تفسیر ملے گی؟ وہ بندہ ہے کہ جس بندے کو خدا مطمئن کہہ رہا ہے، اور یہ اطمینان وراثت میں ملا ہے۔ کہا کہ یہ تیروں کے اور تلواروں کے سائے میں مطمئن ہے، کہا جب باپ 40 کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں مطمئن تھا۔ نعرہ حیدری! اور ایسا اطمینان، ایسا اطمینان، ایسا اطمینان کہ جب سوئے تو کروٹ بھی نہ بدلی، اور جب صبح کے اٹھے تو کہا ایسا سویا کہ اس سے پہلے کبھی نہ سویا۔ تو یہ اطمینان وہاں سے ان کو وراثت میں ملا تھا۔ اب اگر آپ پوچھیں تو کائنات میں جتنا اطمینان پایا جاتا ہے وہ حسین ابن علی کے اطمینان کا صدقہ ہے۔ دین کا اطمینان حسین سے ہے، انبیاء میں اطمینان حسین سے ہے، اولیاء میں اطمینان حسین سے ہے، اوصیاء میں اطمینان حسین سے ہے، زمین پر اطمینان حسین سے ہے، آسمانوں میں اطمینان حسین سے ہے، شریعت مطمئن حسین سے ہے، آدم مطمئن حسین سے ہیں، نوح مطمئن حسین سے ہیں، ابراہیم مطمئن حسین سے ہیں، موسیٰ مطمئن حسین سے ہیں۔ جس سے پوری کائنات اطمینان پاتی ہے اس کا نام ہے حسین، اور جس سے حسین اطمینان پاتے ہیں اس کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جو کائنات کا اطمینان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نا ہو از حسین، کون ہے حسین؟ اچھا یہ کون بتائے گا؟ ہم سے پوچھیں گے تو ہم تو نہیں بتا سکتے، آپ سے پوچھیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ تو وہ بتائے گا جس نے حسین کو پیدا کیا، یا وہ بتائے گا کہ جس کی گود میں حسین پروان چڑھے، وہ بتائیں گے حسین کون ہے۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سوچا کرے امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا جو اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے؟ تو مقصد، میرا مقصد آپ تو کیسے معین کریں گے؟ چونکہ آپ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم نکلے ہیں گھر سے، تو گھر سے نکلے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے تو یہ تو ہم ہی معین کر سکتے ہیں نا، ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ پتہ لگائیں کہ وہ ہے کون۔ دیکھیے اندازہ لگائیے، ہماری گفتگو ہے ظلم کس پہ ہوا، ظلم کس نے کیا، ظلم کیوں کیا، اور ظلم کیسا ہوا۔ یہ 4 سوال ہیں۔ تو پہلی منزل یہ ہے کہ جس پر ظلم ہوا وہ کون ہے، اور جب یہ سوال ہوگا ہو از حسین، تو پھر یہ بھی سوال ہوگا ہو از یزید۔
تو جب حسین کی بات آتی ہے تو ہر ایک یہی کہتا ہے، اور کمالات حسین کو دیکھنے کے بعد سب یہی کہنے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کمال، سارے کمال حسین کے اس لیے تھے کہ انہوں نے نبی کی زبان چوسی، نبی کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں۔ تو چونکہ نبی با کمال تھے اس لیے حسین با کمال ہو گئے۔ آغوش نبی کا کمال تھا کہ حسین با کمال ہوئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اگر حسین کی ساری خوبیاں آغوش نبی کا کمال ہیں تو یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا کمال؟ دیکھیے میں دھیرے سے پڑھوں، آپ زور سے سنیے گا، دھیرے سے پڑھوں، آپ زور سے سنیے گا۔ جب حسین کے سارے کمالات آغوش پیغمبر کا نتیجہ ہیں تو یزید کی ساری خرابیاں کس کا نتیجہ ہیں؟ اور جب یہ دونوں طے ہو جائیں تو پھر یہ طے کریں کہ نبی کے سارے کمالات کس گود کے پل جانے میں نتیجے میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہ بھی تو طے ہوگا کہ جو کمال حاصل ہوا ہے وہ پیغمبر کی آغوش سے ہے۔ نبی کو جو کمال حاصل ہوئے وہ کہاں سے؟ ہم نبی سے پوچھے یا رسول اللہ آپ بتائیں حسین کسے کہتے؟ تو نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجا۔ اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، مگر میں نے یہ حدیث کیوں کوٹ کی ہے اور یہ حدیث کی منتخب کی ہے اس کی وجہ ہے، جب ہم آئے یہاں دیکھا یہ بہترین خوبصورت جگہ بنائی ہوئی ہے امام بارگاہ کی شکل میں مجلس کے لیے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب ہم ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جگہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی وہ شعر بہت مشہور ہے کہ اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا قاضا خانہ۔ اچھا یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی، یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی۔ جو شاعر ہوتا ہے نا، مانا شعر فی بطن شاعر، شعر کے معنی جو ہے شاعر کے بطن میں ہوتے ہیں، اس نے یہ روایت سنی ہے جس نے شعر کہا ہے کہ جب کبھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو وہاں بی بی تشریف لاتی ہے، اور یقین ہے، اعتبار ہے، بھروسہ ہے، اگر وہاں نہیں آئیں گی تو کہاں آئیں گی؟ اور یہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے بلانے کے لیے کوئی تو ترستا رہا، ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، زہرا خود آ جاتی ہیں۔ جب کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ وہ تو 1400 سال پرانی بات ہو گئی، اب حسین کہاں اور کہاں آپ ہیں؟ حسین والوں سے مدت کے بعد حیرت سے زمانہ پوچھ رہا ہے کہ اب کہاں ہے حسین، زمانہ پوچھ رہا ہے کہ اب کہاں ہے حسین، برائے ماتم شبیر اپنے سینے پر میں ہاتھ مار کے کہتا ہوں اب یہاں ہے حسین۔ تو آپ سمجھیں، انہوں نے یہ روایت سنی ہے تبھی تو یہ شعر کہا ہے، اپنی جنت کو بھی اور سجا لے رضواں۔ تو بی بی کا آنا ہوتا ہے، اور جہاں ان کے قدم پڑ جائیں، دلیل میرے پاس موجود ہے، چونکہ میں ہوا میں تو بات نہیں کرتا ہوں، اور اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے اپنے مذہب پر پورا یقین ہے، اور میں اپنے عقیدے سے فخر کرتا ہوں، شرمندہ نہیں ہوں، چونکہ میرے سامنے وہ روایت ہے کہ جب پروردگار عالم نے پہلا بشر پیدا کیا، اور اس بشر کو، اب دیکھیے ابھی تو پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ جو بات کہنا ہے اس کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ اس کو جو ہے اللہ نے کہا کہ آپ یہاں رہیے، ایک جگہ تھی جس کا نام ہے جنت، رہتے رہے، کچھ دن رہنے کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بسم اللہ آپ تشریف لے جائیے۔ وجہ کیا ہوئی وہ تو سبھی جانتے، جو بھی رہی ہو، لیکن کچھ دن کے بعد اس جنت سے کہا تشریف لے جائیے۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ حضرت آدم ابو البشر تھے۔ اگر وہیں رہتے تو آج ہم یہاں تھوڑی ہوتے، لیکن بہرحال ان کے لیے تو تھا کہ بھائی زمین پہ خلیفہ بنائے گئے تھے۔ اچھا یہ لفظ کتنا پیارا ہے کہ جو خلیفہ لفظ ہے، جب پہلا نبی بنایا تو اس کے لیے نبی نے کہا انی جاعل، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض، کتنا پیارا لفظ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بنایا اس نبی کے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے خلیفہ، تو اس کا مطلب بہت پیارا ہے۔ اور آج کتنا بدنام ہو گیا، ہر کاٹ چھاٹ کرنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں، بال کاٹنے والا ہو وہ بھی خلیفہ ہے، کپڑا کاٹنے والا ہو وہ بھی خلیفہ ہے۔ تو یہ اتنا پیارا لفظ بدنام کیسے ہوا؟
کبھی سوچا آپ نے؟ اتنا خوبصورت قرآن کا لفظ ہے، بدنام کیسے ہوا؟ اچھا پہلے سمجھانے میں تکلیف ہوتی تھی، اب تو سمجھا سکتے ہیں۔ 19-20 کے 2 سال گزرے ہیں، اس میں ایک ایسا موقع آیا ہے کہ ایک انگلش کا لفظ ہے پازیٹیو، ہے نا، تو بی پازیٹیو بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن یہ جو کرونا کا زمانہ تھا اس میں اگر کوئی کہہ دے کہ بی پازیٹیو تو لوگ اپنے پاس رکھنا نہیں پسند کرتے اس کو۔ اتنا خوبصورت لفظ کیسے بدنام ہوا؟ کہا پازیٹیو کو جس طرح کرونا نے بدنام کیا، خلیفہ کو اسی طرح سقیفہ نے بدنام کیا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، بتا رہے ہیں جگہ ہے تو آ جائیں۔ پر محمد والے محمد صلوات، تھوڑی سی محمد والے محمد، پر محمد والے محمد صلوات۔ کتنا پیارا ہے، کہا کہ ہم زمین پہ بنانے والے ہیں، بھیج رہے ہیں، کہا تشریف لے جائیں۔ اور جب آنے لگے تو جنت پہ رہتے تھے، وہاں کے زیورات بھی پہنے تھے، کھانا بھی وہیں سے کھاتے تھے، وہاں کا لباس بھی خود ہی پہنے تھے۔ جناب آدم جنت کا لباس پہنے تھے نا، جناب حوا سلام اللہ علیہا وہاں کے زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ جب چلنے لگے جو دروازے پہ جو جس کو واچ مین کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہاں رضوان کہا جاتا ہے، وہ کھڑے تھے۔ ان کا سرکار جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ایک کام کریں، یہ جو لباس ہے یہ نہیں لے جا سکتے، یہ زیورات آپ نہیں لے جا سکتے، ان کو اتار دیجئے، یہ کھانا بھی آپ نہیں لے جا سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، کیوں نہیں لے جا سکتے؟ تو ملائکہ نے کہا کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا، جنت کا کھانا جنت میں کھایا جائے گا، جنت کے زیورات جنت میں پہنے جائیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اتار دیے، چلے آئے۔ زمانہ گزر گیا، ایک کے بعد نبی آتا رہا، دوسرا نبی، یہاں تک کہ آخری نبی آئے۔ ان کو اللہ نے وہ تحفہ دیا جس سے وہ راضی ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے جب مصلی بچھایا، کھانا بھی وہاں سے آیا، کپڑے بھی وہاں سے آئے۔ اگر وہ جناب سیدہ کی کہانی یاد ہو تو زیورات بھی وہاں سے آئے کہ نہیں آئے؟ تو پروردگار عالم کے وہ فرشتے جو لے کے آ رہے تھے ان سے پوچھے کیا ہو بھائی، آدم سے تو لے لیے تھے، کیا اللہ نے اپنا ارادہ بدل دیا یا اپنا جو سنت ہے وہ بدل دی؟ کہا نہیں، لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ جنت کا کھانا جنت میں کھایا جائے گا، جنت کے لباس جنت میں پہنے جائیں گے، جنت کے زیورات جنت میں پہنے جائیں گے۔ آدم سے اس کے یہی کہہ کے لے لیے، مگر لائے ہو جناب زہرا کے گھر میں کھانا بھی لائے، زیورات بھی لائے، لباس بھی لائے۔ کہ یہی بتانے کے لیے لائے ہیں کہ جہاں فاطمہ رہتی ہے وہی جگہ جنت ہے۔ اب سمجھے اپنی جنت کو بھی اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا ادا خانہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا بات جو ہے روایتیں کہتی ہیں، کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ ایک کچھ کھا لیا تھا جناب آدم نے۔ کیا کھایا تھا؟ گیہوں تھا نا، گندم گیہوں کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بہرحال جو بھی ہے ہم مان لیتے ہیں، ہم تو بہت فلیکسیبل لوگ ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نے جب لسٹ بنائی اماموں کی جو غدیر میں سنائی گئی تھی ہمیں، اور ہم نے وہ جب دکھائی تو اس میں 12 تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے بھی 12 ہیں، تو ہم نے کہا آپ بھی دکھائیے، تو ہم نے غدیر والی دکھائی، انہوں نے سقیفہ والی دکھائی۔ اچھا آج سنت و بدعت پہ بڑی بحث ہوتی ہے نا، تو ہم نے پوچھا بھائی سنت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کی زندگی میں ہو وہ سنت ہے، جو بعد میں ہو وہ، تو ہم نے کہا تو فیصلہ ہو گیا، غدیر سنت ہے اس لیے کہ رسول کی زندگی کی بات ہے۔ سقیفہ بعد رسول کی بات ہے، اسی لیے وہ روایت آئی ہے کہ وہ تلوار لے کے کھڑے تھے، کہنا نہیں کہ رسول دنیا سے چلے گئے، تاکہ بدعت سنت میں تبدیل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے جو 12 نام دیے تھے ہم نے وہ لے لیے، کہا یہ نبی نے دیے ہیں۔ اچھا اس کی الگ الگ 3 حدیثیں ایک ساتھ ہیں۔ پہلے نام بتائے، جب نبی کو نام سے اطمینان نہیں ہوا تو اوصاف بھی بتائے، اوصاف سے اطمینان نہیں ہوا تو کنیت بتائی اور ابنیت بھی بتائی۔
تو کہا کہ ہو سکتا ہے لوگ نام رکھ لیں، ہو سکتا ہے لوگ کنیت چرا لیں، ہو سکتا ہے لوگ القاب چرا لیں، علی کا لقب ہے کسی کے نام کی طرف منسوب کر دیں، لیکن نبی نے ابنیت بھی بتائی، کہا کنیت تو لا سکتے ہو، ابنیت کہاں سے لاؤ؟ تو ہم نے 12 جب پیش کیے تو انہوں نے 12 پیش کر دیا، اور اس میں جو لسٹ بنا کے ہمیں دی ہے اس میں 6واں امام یزید ہے۔ تو ہم نے کہا ہم تو بھائی جھگڑا نہیں کرتے، فلیکسیبل لوگ ہیں، بھائی اتنا کرتے ہیں مناظرے کا زمانہ گیا، اب تو مباہلے کا زمانہ ہے۔ مسجد میں آ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کرتے پروردگار اس کا حشر اس کے 6 امام کے ساتھ ہو، میرا حشر میرے 6 ہم فلیکسیبل ہیں۔ ہم کبھی اچھا دیکھیں نا، بہت زیادہ جو ہے سافٹ کارنر ہے، اچھا یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اگر حسین نے معاف کر دیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا ہم تو اگر موقع پائیں گے تو دھکیل دیں گے جہنم میں، اکیلے اسی کو نہیں، جتنے بھی ویسے ہماری نظر میں ہیں پہلے سے، اور جو اگر فرشتے بھول بھی جائیں گے تو پکڑ کے دے دیں گے یہ بھی تھا، سمجھے؟ شاید حسین معاف کر دیں، کریم ابن کریم ہے، جناب حر کو معاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ان کی بات مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر مانیں، مان لیا ہم نے آپ کی بات کو، آپ نے کہا شاید حسین معاف کر دیں، تو جانتے ہیں محشر میں کیا ہوگا؟ اگر یزید کو حسین نے آپ کے شاید کے نتیجے میں معاف کر بھی دیا تو محشر میں کیا ہوگا؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یزید ادھر سے اپنے چلا، تو شم نے پوچھا کئی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ارے حسین نے معاف کر دیا۔ کہا اچھا، دوڑ کے وہ بھی گیا، کہا جب یزید یہ تو حاکم تھا، ہم تو محکوم تھے، تو ہمیں بھی معاف کر دیں۔ قاتل جناب علی اکبر ان کے پاس گیا، جناب عباس کا قاتل ان کے پاس گیا، آپ کے شاہد کے نتیجے میں یہ پورے کربلا والے جب چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے اعتبار سے جنت میں، چونکہ حسین نے معاف کر دیا۔ اچھا جب یزید کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا حسین نے معاف کر دیا، تو وہ دوڑ کے حسین کے والد کے پاس گیا، کہنے لگا جب بیٹا اتنا کریم ہے تو باپ کتنا کریم ہوگا، تو کریم ابن کریم ہے۔ اچھا وہاں بھی معافی مل گئی۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے بڑے، اچھا میں نہیں کہتا، خود مولا نے کہا ہے میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے جیسے بھی اور ہیں، تیرے جیسے بھی اور ہیں۔ اب دیکھیں اس پہ بات بحث ہوگی۔ تو جب کہے تو ان کے بڑے کہنے کہ وہاں تو نہیں معاف کیا تھا، بیوی دروازے پہ کھڑے رہے، بات بھی نہیں کی، اب تو کر دیجئے محشر کا مسئلہ کا۔ چلو ٹھیک ہے، جب حسین نے کر دیا تو آپ بھی جائیں۔ وہ گئے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ پورا لشکر آپ کے کہنے کے مطابق چلا گیا۔ جب جانے لگا جنت کی طرف تو ان کا جو سب سے بڑا ہے شیطان، اس نے دیکھا، کہاں تم لوگ، کہاں اتنے بڑے بڑے مجرم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں بندوں نے معاف کر دیا۔ تو خدا کے پاس گیا، پروردگار جب بندے اتنے کریم ہیں تو ان کا خالق ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اچھا جب یہ پورا لشکر لے کے چلے ہیں تو پھر انہی سے ہم نے پوچھا، ملا جی جو کہہ رہے تھے، میں کہا سرکار اب یہ بھی بتا دیں کہ حضرت ابو طالب کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے سر جھکا، کہا نہیں وہ تو بہرحال جہنم میں جائیں گے۔ ہم نے کہا اچھا۔ جب ہماری باری آئی تو ہم نے دیکھا، ہم نے کہا پروردگار ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں یزید بھی ہو، خولی بھی ہو، حرملہ بھی ہو، شمر بھی ہو، عتبہ بھی ہو، عتیبہ بھی ہو۔ ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے، ہمیں ایسا جہنم دے دے جس میں یہ ملا جناب ابو طالب کو بھیج رہے ہیں۔ اس لیے کہ دونوں کے کرداروں میں فرق یہ ہے، وہ جنت کو بھی جہنم بنا دیں گے، یہ جہنم کو بھی جنت بنا دیں گے۔ یا علی، جنت میں جانے کی بڑی خواہش ہے، سب کو لے جائے، جس کو چاہے لے جائیں، جس کو چاہے چلے جائیں، مگر امیر جو جنت کے ہیں ان سے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ہمارے ساتھ کچھ قافلے والے تھے، چلے ہمارے ساتھ، کچھ ساتھی ہو جاتے کبھی سفر میں، جیسے ہی پہنچے ہم جائے ایک شہر میں پہنچے، کہا رات ہو گئی کہاں ٹھہریں؟ تو آپ تو جانتے ہیں ملا کی دوڑ کیا ہوتی ہے۔ اچھا سب کو پتہ مسجد، کبھی گھر میں بھی جاتے کسی کے رہتے ہیں، ایک صلوات بھیجے محمد والوں۔
بٹ کبھی کبھی کوئی لوگ جو ہے بہت خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ مسجد میں بجائے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، باہر رکھیے، لیکن یہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا اجنبی شہر ہے، ذرا تلاش کریں، بہت توجہ چاہتا ہوں، آخری انسان جو آخری جو عزادار بیٹھا ہے اس تک۔ جیسے ہی پہنچے دیکھا ایک مسجد ڈھونڈی، مسجد تلاش کی، تو دیکھا ایک مسجد ہے بڑی خوبصورت، اس کے اوپر لکھا ہوا اللہ محمد علی فاطمہ حسن، پنجتن کے نام لکھے ہوئے۔ تو جو ہمارے ساتھ ایک دوسرے امیر تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا اور ساتھیوں سے کہا آگے چلو آگے چلو، آگے بڑھو، امام باڑہ ہے۔ کہا یہاں نہیں جانا، آگے بڑھو، امام باڑہ ہے۔ اچھا وہ آگے چلے گئے اور ہم آئے تو ہم نے دیکھا اس سے پنجتن کے نام لکھے، تو ہم نے کہا اندر چلو، امام باڑہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ انہوں نے پنجتن کے نام دیکھے، کہا آگے بڑھو، امام باڑہ ہے۔ ہم نے جو نام دیکھے کہا اندر چلو، امام باڑہ ہے۔ مزاج سمجھے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ میری جگہ نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہی میری جگہ ہے۔ جب حضور معراج سے آئے تو جناب سلمان فارسی نے پوچھا سرکار جنت دیکھی؟ کہاں دیکھا؟ کہ اس پہ اس کے دروازے دیکھے، کہاں؟ کہ 8 دروازے ہیں۔ کہ پہچانیں گے کیسے؟ کہ ہر دروازے پہ لکھا ہے پنجتن کے نام، ہر دروازے پہ پنجتن کے نام لکھے ہیں۔ یہ نبی نے تصدیق فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں سچویشن یہ ہے، کاندھے پر جو ہے نماز کی پوٹلی ہے، سر پر جو ہے لیے ہوئے جو حج کا جھولا ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہے، کہیں روزے کی پوٹلی لے کے جب پورا قافلہ پہنچا، سامنے دیکھا پنجتن کے نام، انہوں نے کہا آگے بڑھو، امام باڑہ ہے۔ ہم نے کہا اندر چلا، امام باڑہ ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ وہ آگے بڑھ گئے، امام باڑہ ہے، مندر چلے گئے۔ اچھا دوسری ایک اور جناب امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجیب مسئلہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا متقیان کے بارے میں، علی مرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر جو ہے جنت کے ہر پتے پتے پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا پتے پتے تک تو ٹھیک تھا، آگے بڑھے تو جو فرشتے ہیں ان کے پروں پہ بھی ان کے نام لکھے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آیا۔ پھر فرمایا کہ جو حوریں ہیں، حوریں جن کی تلاش میں 70 حوروں کی تلاش میں بیٹھے ہیں اور عزادار کو مار کے سوچتے ہیں کہ 70 حوریں ملیں گی، اور وہ جو ہے بم باندھ کے اور سوچتے ہیں کہ ہر لوتھڑا حور کی گود میں گرے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک عزادار اگر مجلس میں آتا ہے اس کو اس لیے مار دیا کہ مجلس رک جائے، ہے نا؟ تو خدا کی قسم اس کے مرنے پہ 3 مجلسیں تو پکی ہو گئی، ایک سویم کی، ایک چہلم کی، ایک برسی کی، باقی تو بیچ میں ہوتی رہتی ہیں۔ میاں تم گھٹانے آئے تھے یا بڑھتی چلی جا رہی؟ تو جب مولا فرماتے ہیں سب جگہ لکھا ہوگا، حور کی پیشانی پہ بھی علی کا نام لکھا ہے، حور کی پیشانی، اب سچویشن آپ سمجھئے گا، حور کی پیشانی پہ بھی علی کا نام لکھا ہے، گھونگٹ میں حور ہے، تشریف لائے حور اگر مل بھی گئی اور گھونگٹ اٹھاتے ہی جب علی دکھے تو پھر آپ کا کیا ہوگا آپ بتائیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اندازہ لگا؟ تو وہ جو گیہوں کھایا تھا، گیہوں جس کی بات کر رہا تھا میں، وہ یہی تو نا، گیہوں کھا لیا تھا، ہم مان لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے آنا پڑا، تو گیہوں تھا نا، گیہوں کھا لیا تھا۔ اچھا ایک بات بتائے، دیکھیے تھوڑے ہندی کے 2 لفظ میں بولتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے، بہت آسان ہے۔ ہندی میں بیٹے کے جو ہے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بیٹے کو ہندی میں پوت کہتے ہیں، پوت۔ پوت ایک پوت ہوتا ہے، اس کے دوسرا لفظ ہے سپوت، اور اسی میں ایک تیسرا لفظ ہے کپوت۔ پوت، سپوت اور پوت کہتے ہیں اس کو کہ جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بچا لے جائے۔ اب میں آپ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ تو پڑھ نہیں سکتے ایسی باتیں۔ پوت کہتے ہیں اسے کہ جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بچا لے جائے۔ سپوت کہتے ہیں اسے کہ جو اپنے باپ کی گئی ہوئی جائیداد کو واپس بلا لے، اور کپوت کہتے ہیں جو چھوڑی ہوئی جائیداد کو مٹا دے۔ تو سب سے بہتر بیٹا کون سا ہے؟ جو اپنے باپ کی گئی ہوئی جائیداد کو لے کر آئے۔ اب یہ بیٹے کو پتا ہے کہ باپ کی جائیداد کیسے گئی، زیورات چلے گئے، لباس چلے گئے، کھانا چلا گیا، وجہ کیا تھی؟ گیہوں کھایا تھا۔
اب سمجھ میں آیا کہ علی نے زندگی بھر جوں کیوں کھائے. علی نے زندگی بھر جوں کیوں کھائے. میں آدم کا سپوت بیٹا ہوں, جو گیا تھا اسے واپس بلا نہ لوں, مجھے علی نہ کہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو بس ہم جلدی سے آپ کی زحمت کو تمام کریں, بڑی لمبی بات بھی نہیں کرنا ہے. تو نبی نے کہا کہ حسین کا تعارف یہ ہے کہ بے شک حسین ان الحسین مصباح الہدیٰ وہ سفیر. یہ دیکھیے یہ مبارکہ بنائی ہے. ہم یہیں سے تو آگے نکل گئے تھے, ادھر ادھر چلے گئے, تھوڑا سا گھوم کے پھر آئے ہیں وہیں. خوبصورت لگ رہا ہے جب تغرا لگا ہوا کچھ دکھتا ہے. اچھا, ایک عام انسان کے گھر میں کوئی تحریر لگی ہوئی ہے, آپ نے کہا بڑی اچھی بات ہے. اچھا, سب کے اپنے اپنے چوائس ہوتی ہے مزاج کے حساب سے, جدھر جو راغب ہوتا ہے, جدھر جس کی رغبت ہوتی ہے. کوئی کسی کا فوٹو لگاتا ہے, کوئی کسی کا. ہم لوگ آیت الکرسی وغیرہ لگاتے ہیں. ایک ٹکڑا لگا تھا کسی گھر میں, آپ نے دیکھا بڑا اچھا ہے. دوسرا وہی چیز ایک عالم دین کے گھر میں لگی ہوئی دکھی, تو آپ سمجھے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے. پھر گئے مسجد میں, دیکھا وہی لگا ہوا, سمجھے خاص اہمیت ہے. پھر گئے کعبے کے اوپر, جب دیکھا تو وہی تحریر لکھی ہوئی ہے, تو سمجھ میں آیا کہ بڑی اہمیت ہے کہ کعبے کو اس تحریر سے کسی نے زینت دی ہے. تو جو زینت کعبہ تحریر بن جائے وہ بڑی عظمت والی ہے نا. نبی نے فرمایا کہ میں جب وہاں گیا معراج کی منزلوں میں, تو میں نے وہ کرسی دیکھی جو سب سے بڑی ہے. تو میں نے دیکھا یہ کرسی بنائی تو بڑی خوبصورت ہے, مگر اس کو مزین کیسے کیا ہے, اس کو زینت کیسے کی ہے. تو میں دیکھا اس کے دائیں طرف لکھا ہوا ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجاۃ. نہیں سمجھے؟ عرش کرسی کو اللہ نے نام حسین سے زینت دی ہے. اس کا نام حسین ابن علی کی شخصیت کو سمجھے. عرش کرسی کی زینت امام حسین کے نام سے اللہ نے کی ہے. نام حسین عرش کی زینت, وجود حسین فرش کی زینت, ذکر حسین مجلسوں کی زینت, مجلس حسین گھروں کی زینت, جلوس حسین بستیوں کی زینت, علم حسین جلوسوں کی زینت, محبت حسین نسلوں کی زینت. محبت حسین نسلوں کی زینت. میں نے یوں ہی نہیں کہا, حضور کی خدمت میں لڑتے ہوئے دو میاں بیوی آئے, اور آنے کے بعد زوجہ پہ شوہر کا الزام یہ ہے کہ بیٹا میرا نہیں ہے. نبی نے ان کی بات بھی سنی, زوجہ کی بات بھی سنی. بیٹا ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں, وہ اپنی بات کہہ رہی ہے زوجہ, شوہر اپنی بات کہہ رہا ہے, ماننے کو تیار نہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک ایسے گھر کا دروازہ کھلا کہ جس گھر کو اللہ نے پہلے سے یہ عظمت دی ہے کہ اللہ کے گھر کا دروازہ اس میں کھلتا ہے, اس گھر کا دروازہ اللہ کے گھر میں کھلتا ہے. ایک ایسے گھر کا دروازہ کھلا, اور ان دونوں دروازوں کا ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں اور اللہ کے گھر میں زیادہ فرق نہیں ہے. اگر زیادہ فرق ہوتا تو جب چلائے تھے چلانے والے کہ ہمارے دروازے کیوں بند ہو رہے ہیں, تو نبی نے یہ کہہ کے سب کو روک دیا, جس کے لیے حرم میں در بن سکتا ہے اس کے لیے مسجد میں در کھلے گا. وہ دروازہ جو مسجد کے صحن میں کھلتا تھا وہ کھلا. ایک کمسن شہزادہ گھر سے نکلا, خرامہ محراب کی طرف بڑھا. حسین ابن علی اپنے نانا کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ حسین نہیں ہے, امامت رسالت سے ملنے جا رہی ہے, امامت رسالت کی طرف بڑھ رہی ہے. بچہ آغوش مادر سے اترا, حسین کے قریب پہنچا, قدموں کو بوسہ دینے لگا, قدموں کو بوسہ دینے لگا. نبی مصلی سے کھڑے ہوئے, کہا خدا کی قسم یہ بچہ تیرا ہے, خدا کی قسم یہ بچہ تیرا ہے. کیا رسول اللہ کیسے؟ کہا غیر حلالی حسین کی عزت نہیں کرتا. جہاں پاکیزگی نہیں ہوتی وہاں حسین نہیں ہے, اور جہاں حسین آتے ہیں وہاں گندگی نہیں ہوتی. اس نے تو کہا ہے کہ رشت تو آ نہیں سکتا ہے پیغمبر کے قریب, راز پہلو نبی کا بھی بتانا ہوگا. جواب آیا غلط فہمی نہ ہونے پائے, کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے انہیں چھوڑا ہوگا؟ کھود کر پھینک دیا کب کا فرشتوں نے انہیں, ہے زمیں میری یہاں حکم بھی میرا ہوگا. ان سے ملنا ہے تو برہوت میں جائے کوئی, ایسے لوگوں کا تو ایسا ہی ٹھکانہ ہوگا. آپ سمجھے؟
آپ سمجھے؟ اب اگر پوچھیں کیا کون ہے حسین، کس کی شخصیت کا نام حسین ہے، تو سیدھی سیدھی بات ہے، جس سے پوچھیں گے وہ اپنے اعتبار سے بتائے گا۔ آدم سے پوچھیں گے کہیں گے میرے تقوی کو بچانے والا حسین، نوح سے پوچھیں گے کہیں گے میری عظمتوں کو بچانے والا حسین ہے، ابراہیم سے پوچھیں گے کہ میری خلت جس نے بچائی اس کا نام حسین ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسین کا ہاتھ جو اپنی طرف کھینچ رہا تھا یزید، یہ خالی حسین کا ہاتھ نہیں تھا۔ بیعت حسین کا مطلب یہ نہ ہوتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کی، بیعت حسین کا مطلب ہوتا آدم شیطان کے سامنے جھک گئے، نوح کافروں کے سامنے جھک گئے، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، جناب ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، پیغمبر نے اپنے زمانے کے عتبہ، عتیبہ، شیبہ کی بیعت کر لی۔ یہ پیغمبر اسلام کے نواسے نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور یہ انکار حسین نے سارے انبیاء کی عظمتوں کو بچایا۔ آدم نے کہا میری عظمت بچائی حسین نے، اس کو حسین کہتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کو بچانے والا حسین، عیسیٰ کہتے ہیں میری روحانیت کو بچانے والا حسین ہے، جناب یوسف کہتے ہیں میرے حسن اور حسن اخلاق کو بچانے والا حسین ہے، رسول نے کہا میرے دین کو بچانے والا حسین ہے، علی نے کہا میری شجاعت کے وارث کا نام حسین ہے، حسن نے کہا میرے صبر کے وارث کا نام حسین ہے۔ جب ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا ہمارے مولا کا نام حسین ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جب موقع ملتا ہے بہترین راستہ، خوبصورت ترین راستہ زہرا کو راضی کرنے کا یہی ہے، اور پیغمبر نے فرمایا جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی۔ باتیں بہت ساری ہیں جو رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کریں گے۔ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، بی بی آپ کس سے راضی ہیں؟ جس سے میرے بچے راضی ہیں۔ جو لوگ میرے بیٹے کے غم میں روتے ہیں میں ان سے بہت راضی ہوں، ان کے لیے میں جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں۔ ہم عزاداروں نے پائیں دو مسلوں سے دعا، ہم عزاداروں نے پائی دو مسلوں سے دعا، ایک مسلح فاطمہ کا دوسرا سجاد کا۔ زہرا مسلح سے دعا دیتی تھی ہمیں، سجاد مسلح سے دعا دیتے تھے۔ کیوں نہ ہو امام جب پانی آتا تھا تو روتے تھے، اور خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو ذکر حسین کرنے والے ہیں۔ ذکر سرور جہاں نہیں ہوتا وہ مبارک مکہ نہیں ہوتا، صرف احساس چاہیے ورنہ شہ کا ماتم کہاں نہیں ہوتا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ امام جیسے ہی پانی آتا تھا روتے تھے۔ ایک دن منہال نے پوچھا مولا آپ بہت روتے ہیں، کچھ یاد ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام نے فرمایا الشام الشام، جانتے الشام۔ کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ کہا میں نہیں بتا سکتا، بھرے ہوئے دربار تھے، ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر تھے۔ منہال وہ منظر میں نہیں بھولا کہ جب میری چھوٹی سی بہن کو پشت شکر پڑا۔ خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا، جن کی آغوش خدا نے بھری ہے، جن کی گودوں میں بچے ہیں، جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ آپ مجھے حساب سے بتائیں، ایک 4 سال کی 5 سال کی بچی اگر کہیں باہر کھڑی ہو، کوئی اس کے منہ پہ تماچا مار دے تو کوئی بھی بگڑ جاتا ہے کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اس کو کیوں مارا؟ کوئی مذہب نہیں پوچھتا، کوئی دین نہیں پوچھتا، قبیلہ نہیں پوچھتا، مگر ہائے کربلا میں کوئی نہ تھا۔ سکینہ کے رخسار پر تماچا لگتا تھا، تڑپ کے کہتی تھی چچا عباس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم آل محمد کے سوا۔ عزیزو، بانی مجلس کی خواہش ہے کہ مولا عباس کے مصائب میں پڑھوں۔ عزیزو میں کیسے بتاؤں، اس لیے کہ یہ واقعی بانی مجلس کی خواہش بھی ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں عرفات پہ کسی نے امام سے ملاقات کی، ہمارے وقت کے امام سے، کہا مولا ہمارے خیمے میں آئیے، کہا کل آؤں گا۔ کہا کیسے؟ کہا کل جو ہے ذاکر مجلس پڑھے گا جناب مسلم کی شہادت کی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مولا عباس کے، میرے چچا عباس کے مصائب پڑھے گا تو میں آؤں گا، اس لیے کہ مجھے چچا عباس کے جب مصائب ہوتے ہیں تو میں آتا ہوں۔ دوسرے دن ذاکر بغیر کہے مولا عباس کے مصائب شروع کرتا ہے، وہ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے مولا کدھر ہے۔ کیا دیکھا؟ سلامت رہے حسین پر رونے والے، کیا دیکھا؟ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں دروازے کے پاس، اور امام زارو قطار رو رہے ہیں۔ اس نے چاہا کہ لوگوں کو بتائے لیکن امام نے منع کر دیا۔ میں کہوں گا مولا ہم مولا کا ذکر کرنے والے آ جائیے، دعا کر دیجئے، اس طرح کوئی بھائی بھائی سے جدا نہ ہو جیسے عباس حسین سے جدا ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب عباس گھوڑے سے گرے تھے تو جناب زہرا کی تمنا ہے کہ جب عباس کے مصائب پڑھے تو ضرور پڑھے کہ میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا ہے۔
اس لیے کہ ابھی تک جو آیا تھا وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جب چھوٹے سے تھے مولا عباس، چھوٹے سے تھے، تو ایک مرتبہ امام حسین نے بلایا حضرت عباس کو، دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھ باندھ کے امام کی خدمت میں کھڑے ہوئے، مولا کو پیار آیا، پیشانی کا بوسہ دے کے کہا عباس، رونے لگے امام حسین، کہا عباس آج بڑی جلدی تمہارے بلانے پہ آ گئے، ایک دن وہ ہوگا کہ جب میں بلاتا رہوں گا تم نہ ہوگا۔ جناب عباس چھوٹے حضرت نے سمجھا کہ شاید میرے مولا مجھے بلائے اور میں سو رہا ہوں اور نہ آواز سن سکوں اور نہ پہنچ سکوں، تو ایک مرتبہ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے حجرے کے پاس، پوری رات گزر گئی، کان لگائے ہیں کہ کب میرا مولا بلائے۔ صبح کو جناب فضا کا گزر ہوا، دیکھا جناب عباس کھڑے ہیں، آنکھیں متورب ہو چکی ہیں، چہرہ زرد ہو چکا ہے نیند نہ ہونے کی وجہ سے، دوڑتی ہوئی جناب زینب کی خدمت میں گئے، شہزادی غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں مولا حسین نے کیا کہہ دیا ہے۔ عباس نے بستر پر جانا چھوڑ دیا، کہ جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عباس کو بلانے کے لیے آئے اور جناب عباس سر کو جھکائے ہوئے جناب زینب کی خدمت میں پہنچے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ بی بی نے کہا بھیا کیا بات ہے، ذرا میری طرف دیکھو۔ جناب عباس نے سر نہ اٹھایا، دوبارہ کہا میں کہتی ہوں میری طرف دیکھو، نہ اٹھایا۔ کہا عباس میری طرف دیکھتی ہے کیوں نہیں؟ کہ ماں نے منع کیا ہے کہ کبھی شہزادی کے چہرے پہ نظر نہ کرنا۔ ارے عباس ابھی تو پردہ سلامت ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ سب کے سر نو کے نیزہ پر تھے، لیکن عباس کا سر نو کے نیزہ پر نہ رکتا تھا کہ میں کس طرح ننگے سر زینب و کلثوم کو دیکھوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب خود آگے بڑھی، چہرے کو سیدھا کر کے آنکھوں کو دیکھا، تڑپ گئی، جلدی سے بازو پکڑا، آئی خدمت حسین میں۔ مولا نے جناب زینب کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ شہزادی کیا بات ہے بہن، کیا بات ہے؟ کہ بھیا آپ نے کیا کہہ دیا عباس سے؟ عباس نے بستر پر جانا چھوڑ دیا ہے، سونا چھوڑ دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا، پیار آیا، پھر پیشانی کا بوسہ دیا، عباس جو میں نے کہا وہ سچ کہا ہے، مگر وہ ابھی نہیں، ارے سن 61 ہجری ہوگی، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور میں لاشوں کے درمیان میں کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں گا آئینہ آئینہ آخی عباس۔ لاشہائے شہداء تڑپ رہے ہوں گے، عباس کا لاشا گھٹنیوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ جب تماچا لگتا تھا تو شہزادی پکارتی تھی چچا عباس بچاؤ۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں مجھے وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب میری بہن کو پشت شتر پر باندھا گیا تھا اور جب اونٹ چلتا تھا تو شہزادی کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، صرف جناب زین العابدین کی طرف دیکھتی رہتی تھی، گویا کہہ رہی تھی بھیا میرا سینہ چل رہا ہے، بھیا میری پشت زخمی ہو رہی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، گھر میں جو چھوٹی بچی ہے کانوں میں اگر اس کے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں اور کبھی دھوکے سے ہل جاتا ہے تو بچی تڑپتی ہے، روتی ہے، کبھی ماں سے کہتی ہے، کبھی باپ سے میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ بچی کی تڑپ کو دیکھ کر باپ بھی بے چین ہو جاتا ہے، ماں بھی بے چین ہو جاتی ہے، صرف بندہ ہلتا ہے تو بچی اس قدر روتی ہے۔ ذرا اس سکینہ سے پوچھے جس کے بندے نوچ اتارے نہیں گئے ہیں، بندے نوچ لیے گئے ہیں، کانوں کی لبیں پھٹ گئی ہے۔ عزیزو جب میں سوچتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کس طرح زندہ آئی ہے زندان شام میں۔ بس میں جلدی سے آپ کی زحمت کو تمام کروں، 2-3 جملے آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں۔ روایت کہتی ہے وہ زندان شام میں گھٹن ہوتی تھی تو شام کے ٹائم آ کے جو ہے دروازے کے قریب آتی تھی اور اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی۔ جب بھی کبھی اڑتے ہوئے پرندے نظر آئے تو ضرور یاد کرنا، وہ کہتی تھی اپنے بھیا سید سجاد سے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سجاد کہتے تھے بہن شام ہو گئی ہے، یہ اپنے اپنے گھونسلے میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ تو شہزادی کہتی تھی بھیا ارے کب وہ دن آئے گا کہ جب ہمیں گھر جانا نصیب ہوگا؟ عزیزو تمنا دل کی دل میں رہ گئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، مسلسل اندھیرے میں بچی روتی تھی، بہن جو ہے بھائی کو ہمیشہ پوچھتی تھی کب جانا نصیب ہوگا۔ راوی کہتا ہے ایک رات کو سید سجاد نے دیکھا جناب سکینہ بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی، جناب زینب دوڑ کے آئی، کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابھی میرے بابا آئے تھے اور وہ مجھے لینے آئے تھے، مجھے گود میں انہوں نے سلایا تھا، اب بابا کہاں چلے گئے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، اتنا کہہ رہی ہے تو جناب زینب سمجھ گئی کہ اب سکینہ زیادہ دن دنیا میں رہنے والی نہیں ہے۔ ایک کوہرام بپا ہوا، ایک جو زندان شام سے گریہ کی آواز جب بلند ہوئی تو یزید کی نیند میں خلل پڑا، اس نے پوچھا
पूछा क्या हुआ? कि बच्ची ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा है। क्या कैसे चुपेगी? का मुमकिन है कि अगर सर भेज दिया जाए बाप का तो बच्ची खामोश हो जाए। कल ले जाओ। सर जो है तश्त पे रख के लाया गया। जैसे ही दरवाजे से सर दाखिल हुआ, बीविया इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। ज़ैनब ने आवाज़ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अजरकुम अल्लाह, ला के वो सर दे दिया गया। जनाब सकीना ने अपने बाप के सर को देखा रिश्ते मुबारक जो है खून में तर है, चेहरा गर्द लटा हुआ है। अजब नहीं, अपने दामन से चेहरे की खाक को साफ किया, पेशानी का बोसा दिया, गले से लगाकर मुंह पर मुंह रख के इतना कहा होगा, बाबा आप कहाँ रह गए थे? बाबा आपके जाने के बाद हमने सुना था यतीमों के सर पर हाथ फेरे जाते हैं। कोई आता है यतीमों को सीने से लगाता है, कोई आता है यतीमों को बुंदे पहनाता है, लेकिन बाबा आपके बाद जब आप चले गए मुझे सर पर हाथ रखने कोई नहीं आया। मेरी निदा छीनने जरूर आया है, किसी ने मुझे सीने से नहीं लगाया, मेरे कुर्ते में आग जरूर लगा दी है। बाबा किसी ने गोशवारे नहीं पिनाए, अरे मेरे गोशवारे मेरे कानों से छीन लिए। अजरकुम अल्लाह। बाबा आपके बाद ये मुसीबतें पड़ी है, एक एक मुसीबत बयान कर रही है। धीरे धीरे बोलते रोते कुछ देर के बाद बच्ची खामोश हो गई। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा सर को लेके अलग कर दे और जनाब सकीना को सीधा कर दे। जनाब ज़ैनब औलिया मुकाम आगे बढ़ी, जैसे ही हाथ पर हाथ रखा 2 कदम पीछे हटी, आवाज़ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा पूछा क्या हुआ? कि सकीना दुनिया में न रही। अरे वो बच्ची हुसैन को याद करते करते दुनिया से चली गई। लीजिए गस्साला बुलाई गई, बीवियों ने गुस्ल का एहतमाम शुरू किया। जनाब ज़ैनब औलिया मुकाम की खिदमत में एक मरतबा अंदर से गुस्ल खाने से दौड़ती हुई वो आई, जो आई थी गस्साला जिसके लिए कहते हैं। उसने कहा, बीबी एक बात कहूँ, बुरा तो न मानिएगा। का क्या बात है? कहा एक बात बताएं, आपकी बच्ची बीमार क्या थी? का क्यों पूछ रही है तू? कैसे लिए पूछ रही हूँ? कि जब मैं उसका लिबास उतार रही थी तो साथ बदन की खाल छुट रही थी। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरी बच्ची बीमार नहीं थी। अरे जालिम ने इस तरह पुश्ते शुतर पर बांधा था कि उसके बदन का जो कुर्ता है बदन से चिपक गया। अजीजों 2 लाशें हैं, 2 मैयतें हैं कि जिनको रात की तारीकी में नहलाया गया, उठाया गया और दोनों के लिबास न उतारे गए। जनाब सैयदा की मैयत, जनाब सकीना की मैयत। ज़हरा की तो वसीयत थी कि न उतारना, और जनाब सकीना का लिबास उतर न सका। और एक मरतबा रवायत बस में पढ़ चुका, मैयत तैयार हुई, जो आई हुई चादर थी उसमें लपेट के ज़ैनब ने रखा। एक कब्र भी तैयार हो गई। सज्जाद को बुलाया, बेटा उठाओ ले जाओ। जनाब सैयद सज्जाद हथकड़ियों को देखते हैं, बहन की मैयत को देखते हैं, हथकड़ियों को देखते हैं, बहन की मैयत को देखते। गोया कह रहे हैं, फूफी अम्मा जब तक आप सहारा न बनेगी मैं उठा न सकूंगा। बीवियों ने सहारा दिया, सज्जाद के हाथों पे नन्ही सी मैयत आई। एक मरतबा चंद कदम आगे बढ़े। अजीजों बस 2 ही मैयतें मैंने कहा रात में उठी है, एक मदीने में सैयदा का जनाजा, एक जिंदान में सकीना का जनाजा। दोनों उठाने वाले अली है, उसको भी अली ने उठाया था, इसको भी अली ने उठाया था। फर्क यह है मदीने वाले अली के हाथ खुले थे, जिंदान वाले अली के हाथ बंधे हुए हैं। चंद कदम चले, जंजीर की झरकार ने आवाज दी, वाह सकीना वाह यतीमा। सज्जाद चले तो गए, लेकिन जैसे ही कब्र के करीब पहुंचे देखा कब्र नीची है। अब जनाजा कैसे उतरे? चारों तरफ देखा। एक मर्तबा रवायत कहती है जब नहीं बुलाया होगा, आओ चचा अब्बास अपनी अमानत ले लो, आओ भैया अकबर मदद न करोगे, अरे भैया कासिम अपने भाई की मदद को ना आओगे, आ जाओ बाबा हुसैन, आपके सीने पर सोने वाली सकीना आ रही है। जब करबला से कोई ना आया तो नजफ का रुकिया दादा, अरे आप सबकी मदद को आते हैं, आइए अपने पोते की भी मदद कीजिए। जब नजफ से भी कोई आता हुआ नजर ना आया तो जन्नतुल बकी का रुकिया दादी फातिमा ज़हरा, आइए अपनी पोती की मैयत को ले लीजिए। बाज़ रवायतों में है 2 लरसते हुए हाथ निकल आए। सज्जाद ने हाथों के हवाले जनाजा किया और कब्र को बंद किया, पैरों को फैला के बैठ गए। आओ बीबियों, अरे मुझे मेरी बहन का पुरसा दो, मेरी बहन मुझे परदेश में छोड़ के चली गई। मौला हम नहीं थे, आज ये रोने वाले आपको पुरसा पेश करते हैं। शोहदा का पुरसा कबूल हो, सकीना का पुरसा कबूल। मातम हुसैन।